السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے ہیں مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کا بھائی عمر بھائی کہانی کے 29ویں حصے کے ساتھ حاضر ہے۔ بہت جلد یہ کہانی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ اور شروع کریں گے، وہ بھی سنتے رہے گا۔ کہانی میں سے کچھ واقعات جو ہوتے ہیں وہ سچ پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کا نام سچ کہانی رکھتا ہوں، اور کافی مطلب آپ لگا لیں کہ 70% جو ہوتا ہے نا وہ اس واقعات کا تعلق سچائی سے ہوتا ہے۔ چلیں چلتے ہیں کہانی کے 29ویں حصے کی طرف۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی میں نے سادھو کے ڈیرے پہ پاؤں رکھے، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، تنتر اس کے ختم ہو چکے ہیں، جنتر منتر ہیں، جنتر منتر سے جو ہے نا وہ چھوٹا موٹا کوئی شبدہ بازی کر بھی لے گا تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ شیرہ زخمی ہو چکا تھا، شیرہ کو میں نے کہا کہ تم ذرا قبرستان پہ نظر رکھو اس کا، کیونکہ منتر پورا ہونے والا ہے چیلا فیصل کا، اور اس کو بھی آزادی مل جائے گی اللہ کرے گا۔ تو میں جب سادھو کے ڈیرے پہ اترا تو میں نے اس سے کہا کہ ظاہری بات ہے ایک طاقت دوسری طاقت کے سامنے آ رہی ہے تو کچھ تو ہلچل ہونی تھی۔ تو وہاں پہ تھوڑی سی ہلچل مچ گئی، اس کا چیلا بھی جو ہے نا وہ بھی پریشانی میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اسے تو خیر اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہو چکا، لیکن سادھو کو میں نظر آ چکا تھا۔ سادھو نے پہلے اپنے دائیں دیکھا، پھر اپنے بائیں دیکھا۔ جب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے لگا کہ بس اب وہ خالی ہاتھ ہے، تو اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں کیے اور ایک دم سے اس کے ہاتھوں میں سے ایک لہر سی نکلی جو بری طرح سے میری طرف ایک بجلی کے کندے کی طرح میری طرف آئی۔ لیکن ظاہری بات ہے میں ایک عام انسان نہیں تھا، میرے اندر بھی کچھ طاقتیں تھیں میرے پاس، اور دوسری بات تو یہ تھی کہ میں دوسری مخلوق تھا جو ان چیزوں کو، ان واقعات کو کا حصہ ہوتے۔ میرے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ رک گئی۔ جب رکی تو میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ میں اپنی حقیقی شکل میں تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ جس شکل میں تھا وہ اس کے نظر میں ایک عام انسان تھا جو قد سے بہت اونچا تھا، تقریباً 7 سے 8 فٹ میرا قد تھا، بڑے بڑے ہاتھ، بڑے بڑے پاؤں، ظاہری بات ہے ایک جاندار بڑے انسان اس کو نظر آیا۔ تو اس نے کہا مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تو کون ہے، میں جانتا ہوں، لیکن تیرے پیچھے اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ مطلب اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو میں جان چکا ہوں کہ تو ایک جن ہے جس کے پاس طاقتیں بھی ہیں، لیکن مجھے تم کس قبیلے سے ہو یا کس جگہ سے ہو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے، اور اسے کہا کہ دیکھو وہاں تک تمہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تعلق تمہارا اور میرا ہے، تم اپنی جنگ یا اپنی بات کو میرے تک رکھو، وہاں جاؤ گے تو اور بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ تم ایک عام انسان ہو، اگر تم خاصیت لے گئے تھے تو جن غلط کاموں کی وجہ سے لے گئے تھے ان کاموں کی وجہ سے تمہارے پاس کچھ طاقتیں آ چکی تھیں، اور وہ طاقتیں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ طاقت کوئی بھی ہو، چاہے وہ دولت کی ہو، چاہے وہ پیسے کی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ رتبے کی ہو، چاہے وہ کسی سیٹ کی ہو، کسی چیز کی بھی ہو، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ تو تم جو بھی کرو، کچھ بھی کرو، تم ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ ایک دن تجھے موت تو آنی تھی، موت نہ آتی تو کچھ نہ کچھ تو تمہارے ساتھ ہونا ہی ہونا تھا۔ سو لکھا یہی تھا کہ تمہارا اختتام یہیں تک تھا، تو ابھی تم اس کو آزاد کرو جو ہمارا دوست تم نے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ وہ تو آزاد ہو رہا ہے۔ آزاد تو وہ ہو رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے تم نے اس کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس سادھو نے یا جس عامل نے جس بندے کو اپنا اسیر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ منسلک چیزیں جو ہیں نا، یا جو چیزیں اس کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ ساتھ رگید رہی ہوتی ہیں۔ وہ ہٹ بھی جائیں پھر بھی، جیسے آپ ایک کسی جگہ سے کوئی ملازم رکھ لیتے ہیں یا کسی جگہ کو خرید لیتے ہیں یا کوئی جانور لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے اس کے پاس تھا، بھلے وہ آزاد بھی ہو جائے۔ تو اس طرح وہ سادھو کے پاس سے نام ہٹوانا بہت ضروری تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب یہ کام تم خود کرو گے یا میں کروں؟ تو سادھو زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تمہیں اپنی طاقت پہ بہت ہی مان ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے طاقت پہ مان نہیں ہے، میں مان رکھ کے نہیں آیا، میں قصہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم اس قصے کو ختم کرو، اب تم جتنی تمہارے پاس ہوائی چیزیں تھیں ساری کی ساری اڑ چکی ہیں، اب تم نے کس سے کام لینا ہے؟ اپنے شبودہ بازی سے کام لینا ہے؟ شبودہ بازی سے میں تمہارے قابو میں آنے والا نہیں ہوں۔ یا تم نے اپنی کالی ماتا سے، اس سے، یا کالی چرن سے، اس سے تم نے لینا ہے، یا لونا چماری سے، وہ تو اب تمہارے حصے میں نہیں ہے، تو تم کیا کرو گے؟ یہ بات سن کے سادھو نے ایک دم سے جیسے زور زور سے ہنسنے لگا اور کہہ کے مارنے لگا، کہنے لگا کہ اور بھی بڑا کچھ ہے میرے پاس۔ یہ کہہ کے اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں کیے اور ایک دم سے انہیں اپنے وہ جو آگ کا لاؤ تھا اس کی طرف نیچے کیا اور زور سے ہوا میں اچھالا، تو ایک دم سے دھوئیں کا گہرا بادل اٹھا۔ اتنا گہرا بادل تھا کہ خود میرے جیسے
مخلوق کے ساتھ بھی وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، مطلب میں کدھر آ گیا ہوں؟ تو جیسے ہی وہ بادل جس سپیڈ سے اٹھا تھا اسی سپیڈ سے بادل بیٹھ گیا، تو مجھے لگا کہ میں جیسے ایک دائرے میں پھنس چکا ہوں۔ اندازہ مجھے ہو گیا کہ اس نے میرے اوپر کڑا لگا دیا۔ تو میں نے خیر کڑے کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جس مخلوق کے ذریعے لگایا گیا تھا وہ اس کی آخری مخلوق تھی جو میری نظروں سے اوجھل تھی، اور یہ مجھ سے ہیوی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بس تم نے یہی کرنا تھا، تو اس مخلوق کو میں اگر حکم دوں تو کیا تمہیں لگتا ہے یہ میری بات نہیں مانے گا؟ تو میں نے اسے کہا کہ تو کون ہے، سائڈ پہ ہو جا، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ تم اس کڑے کو چھوڑ دو۔ تو ایک مجھے زخمی سی آواز آئی، اس نے کہا کہ تم مجھے کہو کہ بنا تو میں سائڈ پہ نہیں ہو سکتی، مجھے اس نے عمل کے ذریعے قابو کیا ہے، میں اس کی غلام ہوں، میں مر تو سکتی ہوں، کٹ تو سکتی ہوں، لیکن میں اس کے حکم کی جو ہے نا تعمیل کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں نے اپنے آنکھ کو بند کیا اور بالکل اپنے اس کے ذریعے اس تک پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے قد کی عورت تھی، مکمل عورت تھی، جسے کہا جا سکتا ہے کہ جسے آپ مکمل عورت، ایک خوبصورت عورت کہہ سکتے ہیں، اور چھوٹا سا قد تھا اس کا، بالکل ایک ہاتھ جتنا، اور مجھے لگتا ہے اسی قبیلے میں سے اس نے لی تھی، جس قبیلے کو میں نے پہلے وہاں سے ہٹوایا تھا شیرہ کے ذریعے۔ وہ زخمی حالت میں تھی، زخمی سے مراد یہ تھی یوں جیسے بندہ تھکا تھکا بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ پاور میں مجھ سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے یا ایک وہ فیمیل ہونے کے ناطے میں اسے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری مجبوری ہے کہ تم اس کے ساتھ اس کے غلام ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ کڑا لگا کے بیٹھی، اور تمہیں پتہ ہے میری کوئی مجبوری نہیں ہے، میں نے اگر کڑا توڑا تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا، اور تم ایک طرح سے میرے والی مخلوق ہو یا میری جنس میں سے ہو، تو تمہیں نقصان پہنچا کے مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم اپنی فیمیلز یا خواتین یا جننی کے اوپر جو ہے نا ہاتھ اٹھائیں۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ کچھ کرو یا نہ کرو، میری تو مجبوری ہے، میں تو یہ بیٹھی ہوں۔ تو میں ذرا تھوڑا سا لیفٹ ہوا تب بھی مجھے شدید طرح سے چوٹ لگی، میں رائٹ ہوا تب مجھے شدید طرح سے چوٹ لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے پاور لگانی تھی، اور پاور لگانے کے اوپر یہی ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی کے اوپر پستول تانا ہوتا ہے اور اسے کہتے ہو کہ یہاں سے نہیں نکلو، اور اگر آپ زبردستی کرتے ہو یا وہ زبردستی کرتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کا فائر نکلتا ہے، وہ ظاہری بات ہے اس فائر میں کسی ایک کی جان جانا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مجھے واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ مجبور اور کمزور ہے، اگر میں نے زور لگایا تو یہ ماری جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک کونے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے دونوں ہاتھ لہرائے ہوئے ہیں، اور دونوں ہاتھ جو ہے نا میرے گرد گول دائرہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور چھوٹی سی عورت کے اتنے لمبے لمبے ہاتھ ہیں جنہوں نے میرے گرد گھیرا بنایا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ اسے بات کرنی چاہیے پھر دوبارہ سے۔ میں نے سے کہا تم ایک خوبصورت مخلوق ہو اور میرا دل نہیں چاہ رہا تمہیں نقصان دینے کو۔ اس نے کہا تمہارا دل مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو چاہ رہا ہے تو تم مجھے اس سے آزاد کرواؤ۔ میں نے کہا لیکن اس وقت تو تم کہہ رہی میرا آقا ہے۔ تو اس نے کہا ظاہری بات ہے میرا تو آقا ہے، اس نے مجھے قابو کیا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے روحانی طور پہ شیرہ کے ساتھ رابطہ کیا۔ شیرہ اس ٹائم اپنے زخم ٹھیک کر چکا تھا اور وہ قبرستان کے اوپر ہی تیر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار کچھ ہیلپ کر سکتا ہے؟ ایک دم سے جیسے چیخنے کی آواز ہے کہ تم اب کسی اور کو میرے لیے بلواؤ گے، میں نے تمہاری سوچ پڑھ دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں مجبور ہوں، مجھے بھی تو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے کیا تو تم ماری جاؤ گی، میں نے زور لگانا تم نے مر جانا ہے۔ اب سادھو یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، سادھو کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ مجھے تجھے قابو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس منتر کا مجھ پہ کوئی خاطر خواہ اضافہ جو ہے نا اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے سادھو کی طرف دیکھا، میں نے کہا سادھو رات بہت لمبی ہو چکی ہے، اب آخری پہر شروع ہو چکا ہے، اور اس پہر کے مطابق جو ہے نا بہت ساری آسمانی بلائیں جو ہے نا وہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا، اور تہجد کے وقت کے بعد میں تمہارے مطلب ہمیں ہر چیز ختم کرنی ہے۔ دیکھ میں تجھے ابھی بھی ٹائم دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اس چیز میں سے نکل آ، یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آخری دم تک ہار نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو اس چیز کے لیے تیار ہو جا۔ اتنی بات میں کر رہا تھا، میں نے اسے باتوں میں الجھایا ہوا تھا، ایک دم سے یوں لگا جیسے کسی نے بہت زور سے پنجہ مارا اور وہ چھوٹے والی مخلوق کو کسی نے اٹھا لیا۔ سمجھ بھی نہیں آئی، ایک گرد کا غبار اڑایا اور اس کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ گرد چھٹی ہے سادھو نے کہا کہ تو مجھ سے طاقتور ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے کہا کہ نہیں، اور چھلانگ لگا کے میں اس کے چیلے پہ سوار ہو گیا۔ چیلے جیسے سوار ہوں، سادھو نے ارد گرد دیکھا، میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں نے چیلے کے ہاتھ سے اس کو زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا اس کے منہ کے اوپر۔ سادھو تھپڑ کھا کے لٹکانی کھاتا ہوا دور جا کے گرا کیوں، اور پھر حیرت سے اپنے گال کو پکڑ کے چیلے کا منہ دیکھ رہا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ سمجھ گیا کہ میں چیلے کے اندر ہوں۔ اس نے کہا میں اس کو مار ڈالوں گا، پھر تو تجھے اس سے نکلنا پڑے گا۔ میں نے کہا تو اس کو مار بھی ڈالے گا تو میں تمہارے اندر آ جاؤں گا۔ کہتا میرے اندر تو تم نہیں آ سکتے۔ تو میں نے کہا چل پھر میں آیا۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کی طرف ایک سکند بھری اڑتا ہوا بالکل اس کے سر کے اوپر پہنچ گیا، اور اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑ کے میں نے اسے زور سے ایک جھٹکا دیا۔ اس کے منہ سے کرا کے آواز نکلی اور نیچے گر گیا۔ کہتا ہے کہ لگتا ہے تم میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا تو معافی نہیں مانگا، میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، مجبوری ہے میری۔ اگر تو یہ حرکت نہیں چھوڑے گا، تو انسانوں کو نقصان دینا نہیں چھوڑے گا، تو نے بہت کالے کام کیے ہیں، تم نے نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کیے، اور میں تمہیں اس کام سے روکنے کے لیے، میں تجھے اب بھی کہہ رہا ہوں ان کاموں سے توبہ طائب ہو کے کوئی اچھی سی زندگی گزار لے۔ تو انسان ہے، تو ہماری طرح نہیں ہے، ہم تو یہاں ہیں وہاں ہیں، کل پتہ نہیں کہاں ہیں، ہمارا ایک اپنی دنیا ہے، ہم ایک الگ مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا نقصان دیا ہوا تم کبھی جو ہے نا خود کو ٹھیک نہیں کر پاؤ گے۔ بولو تمہیں منظور ہے یہ چیز؟ تو اس نے کہا کہ مجھے زندگی میں رہنے کی عادت ہو چکی ہے، اور یہ کہہ کہ وہ اندر کی طرف بھاگا، اور میں اس سے پہلے اس کے دروازے پہنچ گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ انسان تھا اور میں تو کچھ اور مخلوق تھی۔ میں اس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا تجھے اندر نہیں جانے دوں گا۔ تو اس نے کہا میں توبہ کروں گا، مجھے اندر جانے دے۔ میں نے کہا میں تمہارا دماغ پڑھ رہا ہوں، تم توبہ کرنے نہیں جا رہے ہو، تم کچھ نہ کچھ مستی کرنے جا رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک دم سے دھکا دیا۔ اب وہ مجھے کیا اس نے دھکا دینا تھا، لیکن چونکہ میں کسی انسان کے اندر تھا اور اس کے چیلے کے اندر تھا، میں تھوڑا سا لڑکھڑایا ہوں، یا وہ انسان لڑکھڑایا جس کو میں نے پکڑا ہوا تھا، وہ اندر گھس گیا۔ جیسے ہی اندر گھس گیا، میں نے بھی سکند بھر کے اندر جانا چاہا، لیکن حیرت انگیز طور پہ میں اس دروازے سے اندر نہیں جا پایا۔ مجھے لگا کہ اس نے کڑا لگا لیا، تو میں نے کہا ٹھہر تیرا میں علاج کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا اور اس چیلے میں سے باہر آ گیا۔ چیلے میں سے باہر آ کے چونکہ میں ہوا کی شکل اختیار کر چکا تھا، میں نے دروازے میں سے اندر گھس گیا۔ جیسے ہی میں اندر گھسا، حیرت انگیز طور پہ سادھو 4 پتلے ہاتھوں میں تھاما ہوا باہر کی طرف بھاگا اور ٹھیک الاؤ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا لے بھئی آج تو پکڑن پکڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اس نے پتلے ہوا میں لہرائے اور انہیں ہوا میں پھینک دیے۔ جیسے اس نے ہوا میں پھینکا، پتلے ہوا میں لہرانے لگے اور ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ یہ کپڑے کے بنے ہوئے پتلے جن کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے انسانوں جیسے، وہ ہوا میں لہرانے لگے، اور ان میں سے بالکل ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے سیٹیوں جیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ منسوب چیزوں کا پتہ چل چکا تھا، وہ بدروئیں تھیں۔ وہ عام جو روئیں ہوتی ہیں، روئیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل وہ ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی بدروؤں کے پاس بھی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے خوف آتا ہے، اور خوف کے زور پہ ہم ان سے گھبرا جاتے ہیں۔ تو وہ بدروئیں تھیں۔ میں نے کہا اچھا تو یہ آئٹم بھی رکھے ہوئے ہیں، چلو۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم یہ جو میرے ارد گرد گھوم رہی ہو، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ نہ میں انسان ہوں، نہ میں بھیرو ہوں، میں جن ہوں، اور تم لوگ تو بدروئیں ہو۔ تمہارا اور ہمارا ملاپ تو ہو بھی نہیں سکتا، اور تم میرے اوپر کیسے اٹیک کرو گی یار؟ تم ایک الگ مخلوق ہو، بلکہ تم تو مخلوق بھی نہیں ہو، اور کیا کرو گے؟ یہ کہہ کہ میں نے ایک کی طرف ایسی ہوا میں ہاتھ لہرایا اور اس کو پھونک مار دی، اور میرا جو پڑا ہوا ورد تھا اور جو میری طاقت تھی جو خدا کی طرف سے عطا کی تو اس کو آگ لگ گئی۔ جب اسے آگ لگی تو جلتا ہوا پتلا ہوا میں بری طرح سے تڑپنے لگا اور بری طرح سے مچلنے لگا۔ اندھیری رات، سیٹیوں جیسی چیخیں، اور چھوٹا سا پتلا، اور سادھو ہکا بکا ایسے منہ اٹھائے اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا بن گیا۔ چیلا دم دبا کے دیوار کے نیچے دبک کے بیٹھا ہوا تھا اندھیرے میں، اس بیچارے کی اپنی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو اگر تم اس طرح سے نہیں کرو گے تو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سادھو پھر اپنی ہٹ دھرمی پہ لگا ہوا تھا، اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے دوسرے کو اشارہ کیا، اس کا قد کاٹ ایک دم سے بڑھ گیا۔ اب اس کے اندر سے جو چیز نکل آئی تھی وہ عجیب سی تھی، کہ مطلب جو پتلا تھا اس کی لمبی لمبی ٹانگیں بالکل 1 انچ موٹی، اور زمین تک جیسے آپ کسی پائپ کو کر دیتے ہو، اور اس کا ہاتھ وہ ہوا میں پھیلنے لگا، وہ بھی پائپ کی طرح پتلا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے پکڑا اور مٹھی میں لے لیا اور بولا اسے کہ بتاؤ اس کا اب میں کیا کروں؟ اس کو میں جلاؤں، اس کو پھونک ماروں، اس کا میں کیا کروں؟ اسے میں سمندر میں پھینکوں، اسے میں دریا برد کروں، اسے میں تمہارے اس مچان میں جلا دوں؟ بتاؤ میں اس کا کیا کروں؟ تم کیوں ایک جنگ کو بڑھائے جا رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تو سادھو کہنے لگا کہ میں بس وہ بندہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم نہیں چاہ سکتے، تمہاری ساری طاقت تو ہم نے لے لی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری طاقت ابھی نہیں لی، میری طاقت جس جگہ پڑی ہے تم جانتے ہو اچھی طرح۔ وہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ اب جو ہے نا اب یہ مار کھانے والا ہے، یہ باتوں سے سنبھلنے والا نہیں ہے۔ میں سادھو کے پاس چلا گیا اور اسے بولا کہ دیکھو تم ایک انسان ہو، اور میں تمہیں اپنے اللہ کے حکم کے مطابق بار بار جو ہے نا معاف کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے انسان نہیں بننا تو چلو بس ٹھیک ہے، اب کر لیتے ہیں بات. یہ کہہ کہ میں نے اس کی ایک ٹانگ کو پکڑا اور اسے دبانا شروع کر دیا. یہ کسی عام انسان کی گرفت نہیں تھی، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو، یہ یقوت جن کی گرفت تھی. اسے لگا کہ جیسے اس کا پاؤں کسی ٹرین کے نیچے آ گیا. اس کی چیخوں سے آسمان دہلنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو. میں نے کہا کہ نہیں، اب تمہیں میں نے بہت ٹائم دیا ہے، اب میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا. میں نے اس کی دوسری ٹانگ ہی پکڑ لی. اس کی چیخوں کی آواز آپ سوچ نہیں سکتے کہ اسے لگا کہ جیسے اس کے ٹانگوں پر سے ٹرین گزر رہی ہے. اس نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. میں غصے سے اس کو دبا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ذہن لگا کے شیرا کی طرف چیک کیا. شیرا اس کو لے کے، جو وہ نسوانی مخلوق تھی، اسے لے کے دور بیٹھا ہوا تھا. اور میں نے ایک نظر دھیان قبرستان پہ لگایا. فیصل کا چیلا تقریباً مکمل ہونے والا تھا. مطلب ایک ایسی سحر ہونے والی تھی جس سحر میں فیصل آزاد ہونے والا تھا، شیرا آزاد تھا، اور میں بھی اس سے ہٹ رہا تھا اور کاشی کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب ختم کر دینا چاہیے یہ معاملہ. اس کے ساتھ ہی میں نے سادھو سے کہا کہ آج کے بعد تمہاری زبان ختم، اب بس تم سوچ سکتے ہو، تم کچھ نہ پڑھ سکتے ہو نہ کچھ کر سکتے ہو. سادھو نے ایسے یوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے میرے ساتھ، کیا واقعی تو میرے ساتھ ایسا کر دے گا. میں نے اسے کہا کہ تیرا قصور جو بنتا ہے نا، وہ یہی بنتا ہے کہ تو نے بے گناہ انسانوں کے ساتھ بہت کھلواڑ کر لیا. اگر تمہارا بس لگتا تم سب کو مار داڑ کر دیتے اور سب کو قتل کر دیتے اپنا مقصد پانے کے لیے، اور تمہاری کم سے کم سزا یہی ہے کہ تم اب زندگی بھر نہ چل سکو گے نہ بول سکو گے. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ ایسے ہی ہو گیا. بس میرا اتنا کہنا تھا، اور اس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی تھی اور وہ بولنے سے معذور ہو چکا تھا. میں بڑا افسردہ دل کے ساتھ، کیونکہ جس بندے نے کبھی ظلم کیا نہ ہو، یا جس بندے کا دل اتنا سخت ہو نہ، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، جب وہ سخت فیصلے کرتے ہیں تو اپنے فیصلوں پہ اداس ہو جاتے ہیں. میں ہوا میں تیرتا ہوا پیچھے ہٹا، اس کی ساری کٹیا کی طرف یا اس کے جو دو کمرے تھے وہاں دیکھا، اور بس ایک ہی اشارہ کیا اور جھٹکے سے سب کچھ اس کا ہلا کے ختم کر دیا. اس کے ساتھ ہی میں نے چیلے کو دیکھا اور اسے کہا کہ تم بے گناہ ہو، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تم چھوٹا موٹا کر کے اپنا پیٹ پال رہے تھے، لیکن تم ایک گناہ کا ساتھ دے رہے تھے. آج کے بعد تم نے اس سے کسی کام میں نہیں آنا، اور یہ تو ویسے بھی اب فارغ ہو چکا ہے. اسے کسی چوراہے پہ بٹھا دو، یہ اس کی کم سے کم سزا میں دے کے جا رہا ہوں. اور میں نے پرواز بھری اور ہوا میں اڑتے ہوئی میں نے شیرا سے کہا شیرا میں قبرستان جا رہا ہوں. میرے پیچھے سادھو بیار و مددگار پڑا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. شاید وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا تو کبھی زندگی بھر اس نے سوچا بھی نہیں تھا. میں جب قبرستان میں اترا تو تہجد سے تھوڑا دیر پہلے کا ٹائم تھا، اور فیصل کو میں نے پڑھ لیا تھا کہ اس نے اپنا وظیفہ مکمل کر لیا ہے اور وہ کامیاب ہو چکا تھا. میں نے اسے کہا کہ کاشی سے کہا کہ فیصل سے بولو کہ کڑے میں سے باہر آ جائے. کاشی وہاں سے کہتا کیا ہوا؟ کاشی حیران تھا، کہتا کیا ہوا، کیا یہ آزاد ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں کاشی، ہم لوگ کامیاب ہو گئے، فیصل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اب اس کی طرف کوئی نہیں آئے گا، یہ اب آزاد ہے انشاءاللہ. اور ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم تو لگا لیکن ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے. میری مسکراہٹ پہ کاشی کو بھی تھوڑی ڈھارس بندی، تو اس نے فیصل کو اشارہ کیا کہ تمہاری کمپلیٹ ہو چکی ہیں چیزیں. تو فیصل نے کہا بڑے آرام سے ہوگی یار، مجھے تو میں تو ریلیکس ہو گیا. تو کاشی نے کہا ہاں بڑے آرام سے ہو گئی ہیں، واقعی تم تو بڑے ریلیکس ہو گئے، چلو آ جاؤ پھر. تو جب کاشی نے فیصل کو، میں نے کہا کہ اس کو الوداعی جو کلمات ہیں وہ ادا کرواؤ اور اس سے دعا کرو، اور اس کو بولو کہ یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرے. صبح جب ہوئی اور ہم لوگ خیر آ گئے تھے، صبح جب ہوئی تو سادھو کے چیلے نے اسے اٹھا کے ایک ٹرالی پہ ڈالا، کیونکہ اسے چلا پھرا نہیں جا رہا تھا. سارا اس کی کٹیا وغیرہ کو صاف کیا. سادھو غصے سے یا حیرت سے اپنے چیلے کو دیکھ رہا تھا. چیلا اس کو بیچارگی سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا تھا، اور اسے ایک ٹرالی نما چیز پہ ڈال کے اسے اس کے کمرے تک لے کے آیا.